نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 73 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کے بارے میں مت مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کسی کو نہ مانو، نہ اس پر ایمان لاؤ۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یعنی کہ یہ مت مانو، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ اس کی تفصیلات ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، عام علم والا نہیں ہے، علیم میں بہت کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ پیچھے سے پچھلی آیت مبارکہ کی ریکارڈنگ سن چکے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ اسے سمجھ لیں گے۔ اب وہ جو سازشی گروہ تھا جس نے وہ ساری پلاننگ کی تھی کہ صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو چھوڑ دو، اب اس کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر ہم جا کر چند گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے واقعی کسی کو شرح صدر ہو جائے اور وہ دل سے ایمان لے آئے۔ لہٰذا وہ طے کر کے گئے تھے کہ دیکھو ان پر ایمان نہیں لانا ہے، صرف ایمان کا اعلان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ شعوری نفاق کی مثال ہے، یعنی وہ وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ گزارا، اس میں وہ قانوناً تو مسلمان تھے، اگرچہ اس دوران کوئی ان میں سے مر جاتا، یعنی کہ اگر ان میں سے اس دوران کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی، لیکن خود انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ شعوری نفاق ہوتا ہے۔ دیکھیں نفاق، کفر، شرک، ان کی بہت طرح سے کئی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ یہ میں آج شعوری اور غیر شعوری پوائنٹ آف ویو سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ایک غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے مگر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار اور عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، اسے ایک اور طرح سے میں اب آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جی ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کرتے تھے، ویسے بھی تاکید کرتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، دوسرے کسی مذہب والے کی پیروی نہ کرنا، تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہی کرو جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق ہو، اور خبردار انہیں تورات کی کوئی ایسی بات بھی نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، ورنہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ یہ ہدایت تمہیں ملی کہاں سے ہے، اور اگر اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے تو کیا دوسروں کو ایسی ہدایت کے احکامات وہ نہیں بتا سکتا، بالخصوص اس صورت میں کہ تم اللہ کے احکام کے بارے میں بددیانتی پر اتر آئے ہو۔ تو آیت کے کانٹیکس میں نے جو پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ویسے تو سارے یہود، لیکن خاص طور پہ وہ گروہ جو بہت زیادہ مسلمانوں سے تعصب، حسد، بغض رکھتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات چل رہی ہے، اور یہ بات ابھی چل رہی ہے کہ اگلی آیت مبارکہ میں بھی اس کا ابھی ذکر آئے گا، بات ابھی جاری ہے۔ تو میں نے دونوں طرح سے آپ کے سامنے رکھی کہ جو ایمان قبول کرنے گئے تھے کہ صبح کو کرنا ہے اور شام کو چھوڑ دینا ہے، خاص ان کے کانٹیکس میں بھی، اور اوورآل وہ گروہ ویسے بھی اپنے فالوورز کو یہ تاکید کرتے رہتے تھے۔ باقی یہاں پر کچھ اور بھی تفصیلات تھیں کہ جیسے یہ جو جملہ ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللّہ، یہ بیچ میں الگ سے ایک جملہ ہے۔ گرامر اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں ہے، ورنہ میں ان کو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات ان سے شیئر کرتی۔ فی الحال اس گروپ اور کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا میں نے آپ سے شیئر کیا، میں امید کرتی ہوں یہ کافی ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، اس کا میرے ساتھ ترجمہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور کسی کے لیے یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، کہہ دیجیے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اچھا، اب یہ جو یقین نہ کرو وہ بات ابھی چل رہی ہے، یہ بیچ میں ایک جملہ الگ سے آیا، اور یہ گرامر اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو بات ابھی وہ چل رہی ہے، کسی کے لیے یقین نہ کرو۔ کس چیز پہ یقین نہ کرو؟ کسی کو نہ مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہودیوں کو، اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، اس بات پہ یقین نہ کرو۔ یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، یہ مسلمان، ان کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤ، کچھ ایسا نہ شیئر کرو ان سے اپنا سیکرٹ کوئی۔ کہہ دیجئے بے شک سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسان آیت مبارکہ ہے، بس آپ ریگولر رہیں گے، ایک آیت مبارکہ کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اگلی آیت مبارکہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سمجھ آتی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔